بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج سیرت النبی علیہ السلام کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ سیرت النبی کے باب میں آج ہم انشاءاللہ تبارک تعالی آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک کا ذکر کریں گے۔ ابن سعد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جسم سے اگر پسینہ نکلتا ہے تو یہ صحت کی علامت ہے، وہ بندہ صحت مند ہے، اور آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ پسینہ آیا کرتا تھا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب پسینہ مبارک آتا تو چہرے پہ ایسے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے موتی، یعنی موتیوں کی طرح وہ پسینہ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر چمکتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حسین و جمیل تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور جب آقا علیہ السلام کو پسینہ آتا تو وہ پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے جو پسینہ مبارک نکلا کرتا تھا وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، یعنی اس پسینے میں خوشبو تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک جب چہرے پہ چمکتا تھا تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے موتی ڈھلک گئے ہیں، موتیوں کی طرح جو ہے وہ پسینہ آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ہوتا۔ اور آپ علیہ السلام کا پسینہ تیز جو مشک ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشبودار تھا، اور آپ کی ہتھیلی ایسے تھی جیسے کوئی عطر فروش، یعنی جو خوشبو کا کام کرتا ہو، عطر بیچتا ہو، تو ظاہری بات ہے وہ عطر بیچ رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی ہتھیلی مبارک ایسے تھی جیسے کہ عطر فروش، یعنی ہمیشہ آپ کی ہتھیلی جو ہے وہ خوشبودار رہتی تھی، خواہ آقا علیہ السلام عطر لگائیں یا نہ لگائیں۔ اور جس سے آقا علیہ السلام مصافحہ کر لیتے تو وہ دن بھر اپنے ہاتھ سے خوشبو کو محسوس کیا کرتا تھا، اور اگر آقا علیہ السلام راہ گزرتے کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو وہ دیگر بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے سر پہ آقا علیہ السلام نے دستے مبارک رکھا ہوتا اور اس کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک میں خوشبو تھی، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس میں بھی خوشبو تھی، آپ کا جسم اقدس خوشبودار تھا۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر میں سوت کاٹ رہی تھی اور آقا علیہ السلام اپنے جوتے گانٹ رہے تھے۔ تو جوتے گانٹنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گھر کے کام کاج بندہ کرے تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام جوتے جو ہے وہ اپنے گانٹ رہے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں
کہ آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا، اور وہ جو پسینہ بہہ رہا تھا وہ ایک نور پیدا کر رہا تھا۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینہ آ رہا ہے، اور وہ پسینہ ایسے ہے کہ جیسے نور۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقا علیہ السلام کے اس حسن مبارک کو دیکھا اور اس پسینہ مبارک کے نور کو دیکھا تو آپ حیران رہ گئیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے اور اس سے نور کی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور اگر ہزلی ایک شاعر، یہ دور جاہلیت میں ایک شاعر تھا، اس کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ یہ مصرع ضرور کہتا۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ اشعار بیان فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک چونکہ خوشبودار تھا، آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، تو جن گلیوں سے گزر جاتے وہ گلیاں خوشبودار ہو جاتی، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی خوشبو سے پہچان جایا کرتے تھے کہ اس مجلس میں حضور تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے عشق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔